نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ تو یوسف علیہ السلام کے چوتھے خواب کی تعبیر چل رہی ہے تسلسل میں۔ چوتھے خواب کی تعبیر جو بتائی گئی تھی، یوسف علیہ السلام نے بتایا، اس کے مطابق جا کر کے بادشاہ کے دربار میں اس شخص نے بتایا۔ اس کے بعد بادشاہ نے جب یہ تعبیر سنی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے اپنے دربار میں بلایا۔ یوسف علیہ السلام نے دربار میں آنے سے پہلے بادشاہ سے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے بات رکھی کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، اور یہ بات واضح ہو گئی اور عورتوں سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری چالیں تھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو رجھانے کے لیے، ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے۔ اور جب یہ حق کھل گیا تو جس نے اکسایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی عزیز مصر کی بیوی نے، تو اس نے بھی کہا کہ اب تو حق کھل گیا ہے، اور میں ہی تھی جس نے یوسف کو بہلایا اور پھسلایا اور اس کو میری جانب مائل کیا، اور یوسف بے گناہ ہے، اور یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام مصر کے دربار میں، عزیز مصر کے دربار میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد یہ عزیز مصر کے دربار میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی نفس سے برات کا اظہار نہیں کرتا۔ نفس تو انسان کو برائی کی طرف مائل کرتے رہتا ہے، اکساتا رہتا ہے، نفس کا کام ہی یہ ہے، الا یہ کہ کسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہو۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنی بھلائی کے باوجود، اتنی استقامت کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب بھلائی کو منسوب کر دیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ میں بھلائی پر ڈٹ کر کے مقابلہ کروں، اور میں نے اپنے نفس کو اس طرح سے شکست دی۔ اور اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی شخص، حتیٰ کہ وہ وقت کا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ساتھ نہ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیک اعمال کی توفیق نہ دے، اس وقت تک وہ صراط مستقیم پر اور نیک اعمال پر آمدہ نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کی قدر و منزلت کی اور اپنا خاص درباری بنایا، اور اس وقت میں یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر بیان کی تھی، ساتھ ہی ساتھ یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو پیشکش کی کہ خزانے کی کنجیاں مجھے عطا کی جائیں اور میں اس کا انتظام سنبھالوں گا۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنی دو صفات کا تذکرہ بادشاہ سے کیا، انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، اور مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ کس طرح سے فوڈ ڈسٹریبیوشن کا انتظام کیا جائے، اور اس کا انتظام اچھے طریقے سے کیا جائے، جبکہ قحط کا وقت آنے والا ہے، اور اس وقت میں لوگ بھوکے مر رہے ہوں گے۔ اس بھوک مری سے لوگوں کو کس طرح سے بچایا جائے اور یہ اناج کی حفاظت کس طرح سے کی جائے، میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ یہ پیشکش یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو کی، اور بادشاہ مان کر کے یہ ڈپارٹمنٹ فوڈ ڈسٹریبیوشن کا یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ یہاں پر یہ بات اس دو صفات کے ذریعے سے واضح ہوتی ہے کہ کسی بھی کام کے لیے اس کو اچھے انجام تک پہنچانے کے لیے، اچھے طریقے سے انجام دینے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایمانداری، اور دوسرے اس کام کے بارے میں نالج، علم کی ضرورت۔ جب تک کہ یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں، اس وقت تک اس کام کو اچھے طریقے سے انجام نہیں دیا جا سکتا۔ بادشاہ نے یہ کام یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ رکوع 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا تذکرہ کیا کہ جب یہ قحط سالی عام ہو گئی تو اس وقت میں نہ صرف مصر کے لوگ آ کر کے غلہ حاصل کیا کرتے تھے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو اصل مکان تھا، جو اصل وطن تھا، وہ مصر میں نہیں تھا، کنعان میں تھا، جو مصر سے کے علاوہ دوسری ریاست تھی۔ لیکن جب یہ قحط بہت بڑھنے لگا تو آزو بازی کی ساری ریاستوں کے لوگ بھی آ کر کے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس جو ڈسٹریبیوشن کا سسٹم تھا اس سے فائدہ اٹھانے لگے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے مصر آ گئے،
اور وہ آ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں جب آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا کہ یہ وہی لوگ ہیں، میرے بھائی ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ دیا، اور غلہ دینے کے بعد ان سے یہ سوال کیا کہ اگلے وقت جب تم آؤ تو جب تمہارے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا، اور اگر تم ساتھ نہیں لاؤ گے تو تم کو غلہ چھوٹے بھائی کا نہیں دیا جائے گا، جو لوگ یہاں پر آئیں گے انہی کا غلہ دیا جائے گا۔ اور جب یہ غلہ لے کر کے واپس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے، درباریوں سے کہا کہ ان کے غلے میں ان کی جو قیمت انہوں نے ادا کی ہے وہ بھی ان کے غلے میں رکھ دی جائے۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائی جب مکان میں، گھر میں پہنچے واپس یعقوب علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ ہمیں اب تو غلہ دے دیا گیا ہے، لیکن اگلے وقت میں ہم سے کہا گیا ہے کہ ہمارے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لایا جائے، اور اگر ساتھ نہیں لایا جائے گا تو چھوٹے بھائی کا غلہ نہیں دیا جائے گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان بھائیوں کو اس غلطی کا احساس کرایا کہ اس سے پہلے تم یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ایک غلطی کر چکے ہو، اور اب پھر اس کے چھوٹے بھائی کے معاملے میں تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو۔ تو بھائیوں نے کہا کہ ہم آپ سے عہد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہم آپ سے عہد کرتے ہیں، اور ہم پر آپ بھروسہ رکھیے، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور اس کو بحفاظت واپس لائیں گے۔ جب یہ عہد و پیمان ہو گیا تو اس کے بعد آئندہ جب یہ بھائی غلہ لینے کے لیے مصر کو واپس آئے تو یعقوب علیہ السلام نے بھائی کو بھی ساتھ کر دیا، اور یہ یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کو لے کر یہ لوگ اگلی مرتبہ مصر میں جانے لگے۔ تو اس وقت میں یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہ ہدایت کی کہ جب مصر کے دروازے میں، شہر کے دروازے میں تم داخل ہو تو سب ایک ہی دروازے سے نہیں داخل ہونا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے تم داخل ہونا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ یہ چونکہ ایک پورا جتھا تھے، 10 بھائی تھے ایک ساتھ، اور یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کی نظروں سے یہ بچ جائیں، چنانچہ نظر جو ہوتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے، اسی لیے یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس لوگوں کی بد نظری سے اپنی اولاد کو بچائیں، اس لیے انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی۔ حالانکہ یہ تدبیر ان کے کسی کام نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ لوگ تدبیریں کر لیتے ہیں اور تدبیر کرنا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس بات کا فیصلہ کر دیتا ہے وہ فیصلہ ہو کر کے رہتا ہے۔ رکوع 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو بھائی کو یوسف علیہ السلام نے الگ بلا کر کے بات چیت کی، اور یہ بات ارشاد فرما دی کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو بچپن میں کھو گیا تھا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف ایک بھائی کو یہ بات بتائی، باقی کے 9 بھائیوں کو ابھی نہیں بتایا۔ اور جب سامان باندھا جانے لگا اور یہ لوگ واپس ہونے لگے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو پیمانہ تھا جس سے اناج دیا جاتا تھا، اس پیمانے کو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان کے سامان میں رکھ دیا جائے، اور اس کے بعد پیمانہ غائب ہو گیا تو پیمانہ تلاش کیا جانے لگا۔ اور اس وقت میں یوسف علیہ السلام نے کہا، اور ان کے جو اناج بانٹنے والے لوگ تھے انہوں نے تلاشی شروع کی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کو تلاش کیا جائے، اور ان کے سامان میں جب تلاشی لی جانے لگی، ان کے بیگز کو چیک کیا جانے لگا، تو یہ بھائیوں نے کہا کہ ہم کوئی چور لوگ نہیں ہیں، ہم نے یہاں پر اناج لینے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں اور ہمارا یہ کام نہیں ہو سکتا، ہم نے پیمانہ نہیں چرایا ہے۔ لیکن بہرحال پیمانے کو تلاش کرنا تھا اور سارے لوگوں کے بیگز کو تلاش کیا گیا۔ آخرکار یہ پیمانہ یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کے بیگ میں سے نکلا۔ تو اس وقت میں ان بھائیوں نے کہا کہ اس کے بھائی نے بھی اسی طرح سے چوری کی تھی، اور یہ الزام یوسف علیہ السلام کے منہ پر انہوں نے لگا دیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت بھی صبر اختیار کیا اور زیر لب یہ کہہ کر کے خاموش رہ گئے کہ تم میرے منہ در منہ مجھ پر الزام لگاتے ہو۔ اور یوسف علیہ السلام نے اس وقت میں خاموشی ہی اختیار کی، اور ان بھائیوں سے یہ سوال کیا کہ تمہارے پاس چور کی کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ چوری کرنے کی سزا یہ ہے کہ جس نے چوری کی ہے، چوری کے بدلے میں اس کو رکھ لیا جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ تدبیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالی، اور اس تدبیر کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کو
اپنے پاس میں رکھ لیا، اور اس وقت میں یہ طے ہو گیا۔ تو بھائیوں نے جو اپنے والد سے اگریمنٹ کر کے آئے تھے، معاہدہ کر کے آئے تھے کہ اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، لیکن اب تو معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ بھائی کو چھوڑ کر کے جانا پڑ رہا ہے۔ تو ان بھائیوں نے کہا کہ ہم میں سے کسی کو ایک کو یہ یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کے بدلے میں رکھ لیا جائے اور چھوٹے بھائی کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو فیصلہ ہو گیا ہے کہ جس نے چوری کی ہے، جس کے مال میں سے سامان نکلا ہے، اسی کو رکھ لیا جائے گا۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کسی اور کو بدلے میں نہیں رکھا جائے گا۔ اور بڑے بھائی نے یہ بات کہی کہ جب تک کہ یہ چھوٹے بھائی ساتھ نہ ہوں میں یہیں پر رہوں گا اور میں واپس نہیں جاؤں گا۔ لیکن آخرکار بات منا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کو ہی رکھا گیا، اور سارے بھائی واپس ہوئے، اور واپس ہونے لگے تو اس وقت میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچنے کے بعد معاملے کو سارا یعقوب علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ رکوع 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، بیٹوں نے والد کے پاس پہنچ کر کے پوری داستان سنائی، اور داستان سناتے ہوئے بات ارشاد فرمائی کہ آپ کے صاحبزادے نے چوری کر لی ہے، ہم نے نہیں دیکھا چوری کرتے ہوئے۔ اور گویا کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے یوسف علیہ السلام بھی غلط تھے، اور اسی طرح سے ان کے چھوٹے بھائی بھی غلط ہیں۔ اور والد صاحب نے یہ بات جب سنی دوسرے بھائیوں سے، تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں صبر کرتا ہوں اور بہترین صبر کرتا ہوں، اس سے پہلے بھی تم لوگوں نے اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملات کیا ہے، بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام سے مجھے ملا دے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کو اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید تھی کہ یوسف علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ اور جب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے غم میں بہت ہی گھلنے لگے، تو ان لوگوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ اپنے بیٹوں کے غم میں آپ اپنی جان گھلا دیں گے؟ اور وہ اتنا رونے لگے کہ ان کی بینائی جانے لگی۔ اور اس وقت میں یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اپنے غم اور پریشانی اور اپنی فریاد کو میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے کے سامنے کرتا ہوں، اور اسی سے میں امید رکھتا ہوں، اور اللہ کی رحمت سے وہ لوگ مایوس نہیں ہوتے جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے کفر کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس موقع پر دعا بھی کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کے لیے۔ پھر یہ بھی مصر بھائیوں نے اس وقت میں جب مصر میں پہنچے پھر بھائی غلہ لینے کے لیے، تو اس وقت میں تیسری وقت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے حقیقت کو واضح کر دیا کہ میں تمہارا وہی بھائی ہوں جو بچپن میں کھو گیا تھا۔ تو یہ ایک دم چوکنا ہو گئے، ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم وہی بھائی ہو؟ لیکن پھر وہ پہچان گئے کہ یہ وہی یوسف علیہ السلام ہیں، اور اس وقت میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنی ندامت کا اظہار کیا، اور یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کو اس وقت میں ان کی غلطی پر معاف کر دیا۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنی خمیص ان لوگوں کے حوالے، ان بھائیوں کے حوالے کی، اور کہا کہ یہ خمیص لے جا کر کے اپنے والد کی آنکھوں پر ڈالیں اور اس سے ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ یہ ایک معجزہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ تقوی اور صبر سے کام لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حامی اور ناصر ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے۔ رکوع 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قافلہ ابھی مصر سے نکلا تھا، لیکن کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے خوشبو محسوس کی اور کہا کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ تو گھر والوں نے کہا کہ بڑھاپے میں آپ سٹیا گئے ہیں اور اسی لیے اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو بات کہی تھی، وہ جب قافلہ واپس آیا تو اس کے بعد خمیص لا کر کے ان کے آنکھوں پر ڈالی گئی اور ان کی بینائی پھر سے واپس لوٹ آئی، اور گھر والوں نے ندامت محسوس کی کہ یعقوب علیہ السلام نے جو خوشبو محسوس کی تھی وہ واقعی حضرت یوسف علیہ السلام کی خمیص تھی جو روانہ کی گئی، اور جس کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خمیص کی خوشبو محسوس کرائی اور ایک معجزہ ہوا، آپ کی بینائی بھی لوٹ آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جو چاہے جیسا چاہے
معجزہ عطا کر دیتا ہے۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کا ایک وقت وہ تھا جب کہ آپ کو ایک اندھے کنویں میں ڈالا گیا تھا اور آپ بالکل ہی کنعان کے قریب تھے، شہر کے اس مقام سے جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام تھے اس مقام سے بالکل قریب تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام کہاں ہیں۔ لیکن ایک وقت یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قمیص عطا کی گئی صرف، اور اس قمیص کے معجزے کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام پہچان گئے کہ یوسف علیہ السلام یا کی قمیص کو روانہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معجزات اپنے نبیوں کو دیتا ہے، اور ان اللہ کے حکم کی وجہ سے نبی یہ معجزات کو پاتے ہیں۔ جب سب لوگ مصر پہنچے، پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے سارے لوگوں کو مصر بلوا بھیجا، اپنے سارے خاندان کو، اور سارے لوگ والدین اور گھر والے اور پھر یہ بھائی سب مل کر کے مصر پہنچے۔ تو اس وقت میں یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا، اور بٹھانے کے ساتھ ہی معجزہ ہوا کہ سارے لوگ سجدے میں گر گئے۔ اس سجدے کو سجدہ تعظیمی کہا جاتا ہے۔ کل بھی سجدے کے تعلق سے بات آئی تھی، تو یہ سجدہ عبادت نہیں ہے، بلکہ عزت اور احترام کی وجہ سے یہ جھک گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ اور یہ سجدہ تعظیمی اگرچہ کہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ صحابہ کرام نے یہ بات عرض کی کہ ہم لوگ فلاں قوم پر ہمارا گزر ہوا، اور ہم نے وہاں پر دیکھا ہے کہ قوم کے لوگ اپنے بزرگوں کو اور اپنے بادشاہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، کیا ہم بھی آپ کے سامنے سجدہ کر سکتے ہیں؟ اجازت مانگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جائز ہے، اور اگر کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن یہ بھی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا سجدہ عبادت آج جو صرف جس کی نوعیت باقی ہے وہ صرف یہ ہے کہ انسان مسلمان صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سجدہ کرے، اس کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ نہ کرے۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا اس وقت میں جب یہ سجدہ ہو رہا تھا، اپنے والد سے کہا کہ یہ ہے میری وہ حقیقت جو میں نے بچپن میں خواب میں دیکھی تھی۔ چنانچہ پہلا خواب جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا، وہ اب جا کر کے یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شکل دکھائی، اور وہ تعبیر پوری ہوئی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس طریقے سے اپنی مشیت کو پوری کرتا ہے۔ یعنی یہ لوگوں کی مشیت اور مرضی یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر سے علیحدہ کر دیا گیا، گھر سے دور کر دیا گیا، اور یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں غلام کی حیثیت سے بیچ دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام پر نوجوان کی حیثیت سے ان پر الزام تھوپ دیا گیا گناہ کا، اور یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ ساری مصیبتیں آئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے مسائل سے گزار کر یوسف علیہ السلام کو ایک بلند مقام عطا کرے۔ اور یوسف علیہ السلام کو جب یہ مقام عطا کیا گیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنی ساری مشکلات کو بھول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں آپ کو دی گئی تھیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ یہاں اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ بندے پر جب مصیبتیں آتی ہیں تو صبر کا ڈٹ کر کے بندہ مقابلہ کرتا ہے، لیکن جب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان مصیبتوں سے نکال کر کے نعمتیں عطا کرتا ہے تو بندہ اپنی مصیبتوں کا تذکرہ نہیں کرتا کہ اللہ نے مجھ پر یہ مصیبت نازل کی، یہ مصیبت نازل کی، یہ مصیبت نازل کی، بلکہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کرتا ہے، جس کے ذریعے سے بندے پر نعمت کے شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب بندوں پر نعمتیں عطا کی جائیں تو بندے نعمتوں کا شکر ادا کریں اور کفر نہ کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے شکر ادا کرتے ہیں تو مزید نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو نوازتا ہے۔ رکوع 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یہ سارے واقعات کو نازل کرنے کے بعد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ یہی راستہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے سامنے پیش کیا کہ میرا راستہ یہی ہے، لہٰذا تم میرے اس راستے کو اپناؤ۔ اور
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مشرکین پوچھتے تھے تو فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے جو پیغمبر بھی بھیجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی شکل ہی میں بھیجے اور ان کو بستیوں ہی میں بھیجا، وہ بستیوں میں سارے لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہا کرتے تھے۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ کوئی بناوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ واقعات اور قصص جو بیان کیے جا رہے ہیں بنا کر کے قصے اور کہانیاں بنا کر کے نہیں بیان کی جا رہی ہیں، بلکہ یہ اصلی واقعات ہیں، حقیقت ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن میں ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ تفصیل کے ساتھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے علوم کو بیان کر دیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کی جتنی چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان کرنی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے، رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ساری باتیں اس قرآن مجید میں بیان کر دی ہیں۔ یہ آخری رکوع تھا اس سورہ یوسف کا۔ اس کے بعد سورہ رعد ہے، اور رعد کا مطلب ہوتا ہے بادل کی گرج، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کل 43 آیتیں نازل کی ہیں اور 6 رکوعوں پر یہ سورت مشتمل ہے، اور یہ مکی سورت ہے، مصحف کے اعتبار سے یہ 13 سورت ہے۔ رکوع 1 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ رب کائنات کی طرف سے نازل کردہ آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نازل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو قائم کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلاقی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنا دیا کہ جس کے کوئی پلرز نہیں ہیں۔ ہم ایک چھوٹی سی چھوٹی چھت بھی بنانا چاہتے ہیں تو بغیر سہارے کے قائم نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی چھت قائم کر دی انسانوں کے سروں پر، اور اس کا کوئی کہیں پر ستون بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بنایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آفتاب اور مہتاب کو، چاند اور سورج کو بنا دیا اور ان کو ایک قاعدے کا، ایک ضابطے کا پابند بنا دیا، اصول کا پابند بنا دیا۔ یہ ان اصولوں کی پابندی کر رہے ہیں، اور رات اور دن کا پھیر میں یہ چاند اور سورج جو ہے نا برابر اپنے ضابطے میں چلے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا، وسیع کر دیا کہ جس میں انسان چل پھر سکیں، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں پہاڑ جمائے جن کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین میں دریا بہا دیے کہ پانی کو لیے یہ رواں دواں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کا انتظام کیا، اور اس کے ذریعے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آج لوگ جو کہتے ہیں کہ بگ بینگ تھیوری کی وجہ سے یہ ساری چیزیں وجود میں آ گئی، کائنات وجود میں آ گئی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 72 گھنٹوں سے مسلسل دھماکوں پر دھماکے ہو رہے ہیں۔ کسی دھماکے کے ذریعے سے ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ منصوبہ بند طریقے سے کوئی چیز بن رہی ہے، ڈسٹرکشن پر ڈسٹرکشن ہو رہا ہے دھماکوں کی وجہ سے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک دھماکہ ہو گیا اور دھماکے کی وجہ سے یہ ساری کائنات وجود میں آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کارخانہ قائم کیا ہے یہ کسی دھماکے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منصوبے کے ذریعے سے اس سارے کارخانے کو، اس کائنات کو وجود میں لایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس میں کھیتیاں پیدا کی اور مختلف قسم کے غلے پیدا کیے، مختلف قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھل پیدا کیے، اور تم انہیں کھاتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری نشانیاں بتانے کے بعد یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ ساری کھیتیوں کو ایک ہی طرح کا پانی سیراب کرتا ہے، پانی ایک ہی طرح کا ہوتا ہے لیکن کھیتیاں مختلف ہوتی ہیں، اور کہیں کسی سرزمین پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی فصل پیدا کر دیتا ہے، کسی سرزمین پہ کوئی فصل پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمانی بارش، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسمانی کتابیں نازل کی، اور یہ کتابیں ہم لوگ سب سنتے ہیں، لیکن اس کے اثرات مختلف ہوتے ہیں۔
کوئی سنتا ہے تو اس کا بہتر اچھا اثر لیتا ہے، کوئی سنتا ہے تو اس کا اثر نہیں لیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جس طرح سے زمین کو پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، تو سیرابی پر جس طرح سے فصلیں کہیں پر لہلہاتی ہیں اور کہیں پر کوئی فصل نہیں ہوتی، اسی طرح سے جب قرآن مجید سنایا جاتا ہے لوگ تو سب سنتے ہیں، ایک ہی مجلس ہوتی ہے، ایک ہی قرآن مجید ہوتا ہے، ایک ہی طرح سے سنایا جاتا ہے، لیکن اس کے اثرات مختلف ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اس کا جو بہترین اثر ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اس قرآن مجید کا بہترین اثر اس کے ذریعے سے لیں۔ رکوع 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم میں کوئی زور سے بات کرے یا تم میں سے کوئی آہستگی سے بات کرے، کوئی تم میں کوئی کالی رات میں کوئی عمل انجام دے رہا ہو یا دن کے اجالے میں کوئی کام انجام دے رہا ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب یکساں ہیں۔ ہمارے کانوں کے جو ڈیسیبلز ہیں سننے کے، وہ ڈیسیبلز اگر کوئی آہستہ بیان کرے تو وہ بھی نہیں سن سکتے ہم، اور کوئی انتہائی زیادہ بلند آواز میں بیان کرے تو اس وقت میں تو ہماری جو سماعت ہے وہ رہی صحیح سماعت سب کی سب ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان کہیں پر کوئی آہستگی سے بیان کرے، کوئی بلند آواز میں بیان کرے، اور کہیں کوئی رات کی تاریکی میں کوئی کام انجام دے یا دن کے اجالے میں انجام دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب یکساں ہیں۔ اللہ کی ہستی ایسی ہے کہ وہ سب پر نگران ہے، سب کچھ سن رہی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم کے متنفس، اس قوم کے انسان خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قوموں کے بدلنے کا فارمولہ بیان کیا کہ لوگ چاہتے ہیں، اور ہم میں سے سب یہ کہتے ہیں کہ ہماری قوم ہی بری ہے، قوم برائی میں مبتلا ہے، قوم برائی میں مبتلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اصل میں برائی کو بھلائی میں بدلنے کا طریقہ کار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر متنفس اپنی جگہ بدل جائے تو قوم بدل سکتی، قوم اس وقت تک نہیں سدھر سکتی۔ ہر انسان انفرادی طور پر اپنی اپنی جگہ نہ بدلے اس وقت تک قوم میں سدھار نہیں آ سکتا، اور ہر جگہ ہر متنفس، ہر نفس، ہر انفرادی شخص اپنی اپنی جگہ برائی کرتا رہے اور اس خوش فہمی میں مبتلا رہے کہ قوم کی حالت تبدیل ہوگی، تو یہ اس کی محض خوش فہمی بھی ہی رہے گی، قوم کی حالت تبدیل ہونے والی نہیں ہے۔ جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے فیصلے کو ٹالنے والا اور اس پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو اسے متنبع کر دیا گیا ہے کہ قومیں جب برباد ہونے والی ہوتی ہیں تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر لیتا ہے، تو اس فیصلے سے پہلے قوموں کو بیدار ہونا چاہیے اور اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا ہی حق ہے، اور دوسروں کو اللہ کے علاوہ جو لوگ پکارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے، کوئی پیاسا پانی سے کہے کہ اے پانی میرے پاس آ جا، میری پیاس بجھا دے۔ کوئی پانی کو پکارتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پانی خود سے اس کے منہ کے پاس نہیں آتا، وہ پانی کے پاس جاتا ہے، وہ پانی کو لے کر منہ سے لگاتا ہے، تبھی اس کی پیاس ختم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں کو جو لوگ پکار رہے ہیں ان کی پکار کا حال یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے پانی آ، میری پیاس کو ختم کر دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی حق و باطل کی مثال دیتے ہوئے کہ پانی ہر جگہ برستا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ پانی جب برستا ہے تو اس پر ایک جھاگ آ جاتی ہے، اس پر کف آ جاتا ہے، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ کف تھوڑی دیر رہتا ہے، پانی کے بلبلے تھوڑی دیر رہتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اصل چیز جو پانی ہے وہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے، باقی رہ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے حق و باطل کی مثال ہے کہ باطل کی مثال ایسی ہے کہ وہ اوپر اوپر دکھ کر کے دکھتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے اس کا اثر، اس کے بعد باطل ختم ہو جاتا ہے، اصل جو حق رہتا ہے وہ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہتا ہے۔ اور اسی جگہ پر سجدہ تلاوت آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ چاروں ناچار ساری چیزیں، ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، لہٰذا تم بھی اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ رکوع 3 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھلا وہ شخص جو اللہ کی کتاب کو حق جانتا ہو اور جو اندھا ہو، دونوں کیا یکساں ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں سے سوال کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
کتاب کا علم رکھنے والا اور جو علم نہیں رکھتا، وہ دونوں اشخاص یکساں نہیں ہو سکتے۔ اور دانش مند لوگ تو وہی ہیں، اولو الالباب تو وہی ہیں جن کی صفات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ کے عہد کو باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن روابط کو، جن رشتوں کو قائم کرنے کا، جوڑنے کا حکم دیا ہے، ان رشتوں کو توڑتے نہیں ہیں بلکہ ان سے جڑے رہتے ہیں۔ اور تیسری بات، تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اپنے رب سے حساب کتاب کی امید رکھتے ہیں کہ جو کچھ وہ اعمال کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حساب لے گا، اور اس سے ڈرتے ہیں اس کے حساب کتاب سے۔ چوتھی صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ اپنی رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور کسی کی رضامندی نہیں چاہتے۔ پانچویں صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور چھٹی صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے طور پر بھی اور چھپے طور پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور ساتویں صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 7 صفات کا تذکرہ کیا۔ یہ لوگ اصل میں اولو الالباب ہیں، دانشمند لوگ ہیں، عقل رکھنے والے لوگ ہیں، اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا علم جانتے ہیں، جس کی بنیاد پر یہ صفات ان میں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی انہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ابدی قیام گاہیں آخرت میں تیار کر رکھی ہیں۔ جو یہ صفات کے حامل لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنات عدن یعنی ابدی قیام گاہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمیشہ کی قیام گاہوں میں ان کو اللہ تعالیٰ جگہ دے گا۔ اور یہ جو جنات عدن کا تذکرہ ہے، جنتوں کا تذکرہ، احادیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ان کے جو مکانات بھی بنائے گئے ہیں وہ مکانات تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین موتیوں کے، سونے کے اور چاندی کے اینٹوں سے بنائے ہیں۔ تو اتنی بہترین قیام گاہیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو کتاب کا علم رکھتے ہیں اور اپنے اندر یہ صفات پیدا کرتے ہیں۔ اور اس کے برخلاف جن لوگوں نے اللہ کے عہد کو توڑا اور توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، اور رشتوں کو کاٹتے ہیں، جن رشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جوڑنے کا حکم دیتا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ لعنت کے مستحق لوگ ہیں، اور آخرت میں ان کا نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ڈال دے گا۔ رکوع 4 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ اپنے طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف پلٹتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے دل میں ان کے اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ جو اللہ کی جانب پلٹتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ کی یاد سے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو اطمینان نصیب کرتا ہے۔ دنیا کی کتنی ہی دولت ہو جائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب نہیں پلٹے اور اللہ کا ذکر جس کے دل میں نہیں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہا ہے کہ ان کے دلوں میں اطمینان نہیں ہوتا۔ بے اطمینانی کا شکار ایسے لوگ ہوتے ہیں، خاص دنیا کے کتنا ہی ذرائع اور وسائل ان کے پاس ہوں لیکن اس کے باوجود بھی دلوں کا اطمینان انہیں نصیب نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو اس طرح سے نازل کر دے جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگیں اور زمین شق ہو جائے اور مردے خبروں سے نکل کر کے بات کرنے لگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اس طرح کا قرآن بنا کر کے نازل کر دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نبی کو جو معجزہ دینا چاہتے ہیں اسی طرح کا معجزہ دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو ایک معجزہ بنا کر کے نازل کیا، اور جس طرح سے یہ عرب کے لوگوں کو غرہ تھا، فخر تھا کہ ہم لوگ جس طرح سے فصیح اور بلیغ عربی جانتے ہیں، ہم میں سے جتنے فصیح اور بلیغ لوگ ہیں ایسا جو ہے نا کسی مقام پر نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی عربی معجزہ بنا کر کے، قرآن بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لیے دنیا میں نازل کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ناشکروں پر ان کے کرتوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی آفت ہمیشہ لاتا رہتا ہے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب پلٹیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں۔ رکوع 5 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ منکرین کو ہمیشہ ڈھیل دیتا رہتا ہے،
جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ ان لوگوں کو بھی اور ان قوموں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا رہتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے تو وہ اتنی سخت پکڑ ہوتی ہے کہ اس کے بعد اس پکڑ سے کوئی انہیں چھڑانے والا نہیں ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مکاریوں کو ان کے سامنے خوشنما بنا دیا ہے تاکہ انہی خوش فہمیوں میں مبتلا رہیں۔ اور اگر تم نے اس علم کے باوجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس علم کے باوجود تمہارے پاس جو آ چکا ہے، لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں تم نے کوئی اور بات پیش کی، تو اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارننگ دے دی ہے نبی کو بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے راستے کے علاوہ کوئی اور طریقے سے دعوت کا کام، تبلیغ کا کام لوگوں کے سامنے انجام نہیں دے سکتے۔ لہٰذا لوگوں کی خواہشات نفس بہت ہوتی ہیں۔ مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مطالبے کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تنبیہ کر دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے چاہتے ہیں اسی طریقے سے دعوت کا، اسلام کی تبلیغ کا کام انجام دیا جائے۔ رکوع 7 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کوئی رسول بھی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی خود اپنے سے لا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے رسولوں کا بھی تذکرہ کر دیا، اللہ کے رسول کو بھی تنبیہ کر دی کہ کسی رسول کا یہ کام نہیں ہے کہ جب وہ قوم میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو نشانی دیتے ہیں وہی نشانی قوم کے سامنے پیش کرتا ہے، اپنی طرف سے کوئی نشانی کوئی رسول پیش نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکومت کر رہا ہے، اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں کہ کس رسول کو کون سی نشانی دی جائے اور کس رسول کو کب منتخب کیا جائے، کس قوم کی جانب روانہ کیا جائے۔ لوگ بڑی بڑی چالیں چل رہے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی چال ہی اصل فیصلہ کن چال ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قوم کو اور ہر انسان کے انجام کو اس کو پہنچا دیتا ہے۔ رسول کی رسالت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی کافی ہے، اور لوگ اگر گواہی نہیں دیتے ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کی گواہی اللہ کے رسول کی رسالت کے لیے کافی ہے۔ یہ آخری رکوع تھا اس سورہ رات کا۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم کا آغاز ہوتا ہے، اور اس سورہ ابراہیم میں کل 52 آیتیں ہیں، 52 7 رکوع ہیں، اور یہ مکی صورت ہے۔ یہ مصحف کے اعتبار سے 14ویں صورت ہے، اور تنزیل کے اعتبار سے، ریویلیشن کے اعتبار سے 72ویں صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کو تنبیہ کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو تسلی دی ہے۔ رکوع 1 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ظلمات سے، اندھیرے سے نکال کر روشنیوں کی طرف لایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کے مقصد نزول کو بیان کیا، اور اس کے بعد یہ بات بیان کی کہ سب سخت تباہ کن سزا ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تنبیہ کی ہے کہ جو لوگ آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں ان کے لیے سخت تباہ کن عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا تھا کہ اپنی قوم کو مختلف تاریخی واقعات سے ان کے سامنے یہ پیغام پہنچائیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی قوم کے سامنے یہ پیغام پہنچایا۔ اسی طرح سے تاریخ کے واقعات کو بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا ہے کہ اسی طرح سے قوم کے سامنے دعوت و تبلیغ کا کام کیا جائے۔ دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور ان کے بعد کے آنے والی بہت سی قوموں نے ان کے رسولوں کا انکار کیا اور وہ شک میں پڑ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شک میں ہی بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور ان کو رہنمائی نہیں ملتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آغاز ہی میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ یہ کتاب قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اگر شک کے بغیر اس کتاب کو کوئی پڑھتا ہے تو اس وقت میں یہ کتاب اس کے لیے رہنمائی بن سکتی ہے، اور قوموں پر اور رسولوں پر کوئی شک کرتا ہے تو پھر وہ راہ راست کو، ہدایت کو نہیں پا سکتا۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ، یہ مشرکین مکہ تم سے سند ماموریت مانگتے ہیں، کیا تمہاری سند کیا ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو، اللہ نے تمہیں مامور کیا ہے۔ تو رسول نے اسلام کا پیغام ہی پیش کیا، کتاب ہی پیش کی، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باتیں بیان کی تھی وہی باتیں ان تک پیش کی، کہ سند ماموریت کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں ہوتی کہ رسول کو میں اپائنٹ کر رہا ہوں جا کر کے لوگوں کو بتایا جائے۔ اور جو تکلیفیں قوموں نے اس دی رسولوں کو، سارے رسولوں نے اس پر صبر کے ساتھ استقامت دکھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ پچھلی قوموں نے بھی اسی طرح سے لوگوں نے مطالبہ کیا اپنے رسولوں سے، اور رسولوں نے اپنی دعوت پر ڈٹ کر کے جو ہے نا وہ قوم کا مقابلہ کیا اور صبر سے کام کرتے رہے۔ لہٰذا تم بھی اب ان مطالبوں کے جواب میں صبر سے وہی کام کیے جاؤ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مامور کیا ہے۔ رکوع 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر زمانے میں منکرین نے اپنے رسولوں سے یہی کہا کہ ہم تو تمہیں یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا یا ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے۔ ساری قوموں نے اپنے رسولوں سے یہی کہا جب قوموں نے دعوت پیش کی، اور رسولوں نے اسی چیز کو ترجیح دی کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نازل کیا تھا اس کو پیش کرتے رہے، پیچھے نہیں ہٹے، نہ قوم میں ملت میں واپس گئے، نہ جلا وطنی سے کسی نے ڈر کر کے اپنے کام کو چھوڑ دیا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ مشرکین مکہ ابو طالب کے پاس آ کر کے ان سے مطالبہ کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کو اس کام سے باز رکھا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے روکا جائے، تو حضرت ابو طالب ایک مرتبہ جب بار بار قوم کے لوگ آ کر کے مطالبہ کرنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے اللہ کے رسول سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بھاری بوجھ نہ ڈال کہ میں جس کو نہیں سہار سکوں۔ تو اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دے دیا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج بھی لا کر کے رکھ دیں اور مجھ سے کہیں کہ میں اس کام سے باز آ جاؤں، تب بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول کو ہمت بندھا رہا تھا کہ پچھلی قوموں میں رسولوں کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے اور تمہارے ساتھ بھی ہوگا، تم ہمت کے ساتھ یہ کام کرتے رہنا۔ چنانچہ اللہ کے رسول اس کام میں آگے بڑھتے رہے۔ رکوع 4 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب فیصلہ ہو جائے گا آخرت میں، اللہ کی عدالت میں فیصلہ ہو جائے گا اور جہنمی جہنم میں اور جنتی جنت میں بھیج دیے جائیں گے، تو وہاں پر سارے انسانوں کے سامنے شیطان ایک خطبہ دے گا۔ آخرت میں شیطان کا خطبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا۔ آخرت میں شیطان کیا خطبہ دے گا؟ پہلی بات خطبے میں یہ ارشاد فرمائے گا کہ اے لوگو، کیا اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا؟ اللہ کا وعدہ سچا تھا، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ تمہارے ساتھ پورا ہو گیا۔ میں نے جتنے وعدے تمہارے ساتھ کیے تھے میرے وعدے جھوٹے تھے، لہٰذا ایک وعدہ بھی میرا تمہارے ساتھ پورا نہیں ہوا۔ پہلی بات یہ کہے گا۔ پھر دوسری بات یہ کہے گا، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے کوئی زور زبردستی تم پر نہیں کی، جو کچھ تم نے عمل کیا تم اس کے ذمہ دار ہو، میں تمہارے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ تیسری بات وہ یہ کہے گا، میں نے تمہیں صرف دعوت دی تھی، میں زبردستی سے تمہیں وہ غلط کام نہیں کرایا، اور اسی لیے جو ہے نا تم ہی اس کے ذمہ دار ہو۔ چوتھی بات وہ کہے گا کہ مجھے اب ملامت نہ کرو، تم اپنے آپ پر ملامت کرو کہ تمہاری گمراہی کے تم خود ذمہ دار ہو۔ پانچویں بات یہ کہے گا کہ اب فریاد رسی مجھ سے مت کرو، فریاد رسی تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے کی جا سکتی ہے۔ چھٹویں بات وہ کہے گا، میں تمہارے شرک سے بری ذمہ ہوں، تم نے جو شرک کیا وہ اس کے ذمہ دار تم ہو، میں تمہارے شرک کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ تو شیطان یہ خطبہ آخرت میں سارے لوگوں کے سامنے دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی مہربانی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کا خطبہ اس دنیا میں ہمارے سامنے رکھ دیا اور اس سے ہمیں ہوشیار کر دیا، چوکنا کر دیا کہ آج شیطان مختلف طریقوں سے ہمیں بھٹکا رہا ہے، لیکن کل جب فیصلہ کر دیا جائے گا تو یہی شیطان جو ہے نا یہ ساری ذمہ داریوں سے بری ذمہ ہوگا اور ہمیں ہی لعنت ملامت کرے گا اور کہے گا کہ تم تمہارے اعمال کے ذمہ دار ہو۔ لہٰذا ہم ہمارے اعمال کے ذمہ دار ہیں، کسی شیطان کے، نہ انسانی شیطان کے، نہ کوسا شیطان اور جنات میں سے جو شیاطین ہیں،
ان کے بہکاوے میں آئیں، بلکہ ہم اپنا راستہ طے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت بھیجی ہے اس ہدایت کو اپنا ہدایت نامہ بنائیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی کلمہ طیبہ کی، کلمہ خبیثہ کی۔ کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے جس کی جڑیں زمین میں گہری اتری ہوئی ہوں اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہوں، اور اللہ کے حکم سے ہر آن وہ اپنے پھل دے رہا ہے۔ کلمہ طیبہ کی یہ مثال ہے۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال اس کے مقابلے میں دی گئی کہ کلمہ خبیثہ کی مثال ایسی ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں اوپر رکھی ہوئی ہوں اور ایک ہوا کے جھونکے کی وجہ سے یہ اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے، ایسے کلمہ خبیثہ کی مثال ہے۔ اس کے ذریعے سے اس بات کا پتہ چلا کہ جو لوگ کلمہ خبیثہ کو ماننے والے ہیں وہ اپنی جگہ پر ثابت قدم ہوتے ہیں، جمے ہوئے ہوتے ہیں، ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں، خواہ کتنے ہی شرک کے اور بدعتوں کے، تباہی کے، خرافات کے مسائل اور ہوائیں چلتی ہوں، طوفان چلتے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی کلمہ خبیثہ کو ماننے والے اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کا رابطہ آسمان سے، آسمانی ہدایت سے ہوتا ہے۔ شاخیں ان کی اس درخت کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہوتی ہیں، اسی لیے وہ مضبوطی سے قائم ہوتے ہیں، اور وہ ہر دم اللہ کے اذن سے لوگوں کی بھلائیوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کو پھل دیتے رہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں کلمہ خبیثہ کی مثال ایسا جھاڑ ہے جو ایک تیز و تند کوئی ریلا آتا ہے ہوا کا تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے، جڑیں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ کوئی پھل وغیرہ بھی انسانوں کے کام نہیں آتا، نہ انسانوں کو پھل دیتا ہے، نہ اس کی شاخیں آسمان میں پہنچی ہوئی ہوتی ہیں، وہ چھوٹی موٹی شاخیں ہوتی ہیں اور یہاں وہاں سے ہدایت کا انتظام لیتا رہتا ہے۔ اور جبکہ کلمہ طیبہ کی مثال آسمان سے اس کی ہدایت کا انتظام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال ہمارے لیے دی ہے کہ ہم آسمانی ہدایت سے ہمیشہ اپنا رابطہ برقرار رکھیں تو ڈٹ کر کے ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ رکوع 5 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ساری خلقت کو پھیلایا، اللہ تعالیٰ نے سارے مخلوقات پیدا کی، اور ان مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے تابع کر دیا، انسانوں کے لیے مسخر کر دیا۔ مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کو پیدا کر دیا۔ اور اللہ کی نعمتوں کا تم شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مخلوقات پیدا کی، اتنی نعمتیں عطا کر دی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار انسان کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں، اور دنیا میں جو ایک دوسرے سے انسان نعمتیں پاتا ہے اس کو تو شمار کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شمار انسان نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی نعمتیں اللہ تعالیٰ دنیا میں پیدا کر دیتا ہے، اور انسان کے مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں کو برقرار رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے انتقال کے بعد بھی اس کی نعمتوں سے اس کو فائدہ دیتا رہتا ہے۔ رکوع 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کے ایک حصے کو لا کر کے ایک غیر وادی ذی زرع میں، جہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی اور کوئی درخت وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، صحرا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو لا کر کے بسایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اس شہر کو امن کا شہر بنا اور یہاں کے بسنے والوں کو ہر قسم کا پھل دے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اس مرکز کی مرکزیت کو سارے لوگوں کے دلوں میں اس کا مشتاق بنا، یعنی لوگ کھچ کر کے اس مکان محترم کعبہ کی طرف لوگ آنے لگیں۔ چنانچہ آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہی دعا ہے جس کا نتیجہ ہے کہ سارے خطے زمین میں سارے لوگ یہ چاہتے ہیں، ہر ایک کی یہ چاہت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کا عمرہ کرے، حج کرے، اس کی زیارت کرے، اس کے لیے کوشاں اور سرگردہ رہتے ہیں، اپنی ساری زندگی جد و جہد کرتے ہیں اور اس گھر کعبہ کی زیارت کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک گھر کو امن کا مرکز بنایا اور اس کے ذریعے سے ہدایت کا انتظام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مثال کو دے کر کے اگر جو لوگ اس گھر کو آنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے سارے خطے زمین میں اللہ کے گھر مساجد کی حیثیت سے مقرر فرمائے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت لوگ ان مساجد سے حاصل کریں اور اپنے دلوں کو ان مساجد کا مشتاق بنائیں۔ ہم وہاں پر نہیں جا سکتے اللہ کے گھر کو،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مساجد بنائی ہیں، مومن کا دل مساجد میں اٹکا ہوا رہتا ہے۔ تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان اللہ کے گھروں کی یہ تشریح ارشاد فرمائی کہ مومن اپنے قلوب مسجد میں لٹکا کے آتا، ہمیشہ جو ہے نا وہاں پر جانے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ رکوع 7 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ڈراؤ ان لوگوں کو جب زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب اللہ واحد قہار کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، اور مجرم ہاتھ پاؤں جکڑ کر کے زنجیروں کے ساتھ جکڑ کر کے ان کو پیش کر دیا جائے گا مجرموں کو، اور ان کو تارکول کے لباس پہنا دیے جائیں گے، اور آگ کے شعلے ان پر بھڑک رہے ہوں گے اور چہروں تک ان کے پہنچ رہے ہوں گے۔ مجرمین کی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پیش کیا کہ آخرت کا جو معاملہ ہوگا یہ دنیا کی چھوٹی موٹی آگ نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کا بچھونا، ان کا بستر اور ان کی ہر چیز آگ کی بنا دی جائے گی، جس کی وجہ سے گرمی کی تپش اور زیادہ ہو جائے گی، اور وہاں پر یہ مجرمین کسی صورت میں ان کو جہنم میں ڈال کر بند کر دیا جائے گا، شعلے اوپر اٹھ رہے ہوں گے اور کسی صورت سے یہ نکلنے نہ پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ اس لیے کیا جائے گا تاکہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ چکا دیا جائے۔ یہ آخری رکوع تھا اس سورت کا، سورہ ابراہیم کا، اس پر یہ پارہ بھی مکمل ہوا، اور سورہ ہجر کی ایک آیت ہے اس پارے میں، آخری آیت، اس کے بعد 14واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اس کی تفصیلات بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔